بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحیق المختوم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے آج ہم جانیں گے غزوہ بنی مستلقہ یا غزوہ مریسیہ سن 5 ہجری یا سن 6 ہجری۔ یہ غزوہ سامرک درشٹی سے بھاری بھرکم غزوہ نہیں ہے، پر اس حیثیت سے اس کا بڑا مہتو ہے کہ اس میں کچھ ایسی گھٹنائیں گھٹی جن کی وجہ سے اسلامی سماج میں بے چینی اور ہلچل مچ گئی، اور جس کے نتیجے میں ایک اور منافقوں کا پردہ کھلا تو دوسری اور ایسے تعزیری قانون اترے جن سے اسلامی سماج کو بلندی اور پاکیزگی کی ایک خاص شکل ملی۔ ہم پہلے غزوے کا ذکر کریں گے، اس کے بعد ان گھٹناؤں کا وورن دیں گے۔ یہ غزوہ عام طور سے سیرت لکھنے والوں کے مطابق سن 5 ہجری میں اور ابن اسحاق کے کتھانوسار سن 6 ہجری میں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سوچنا ملی کہ بنو مستلقہ کا سردار حارث بن ابی ضرار آپ سے لڑنے کے لیے اپنے قبیلے اور کچھ دوسرے عربوں کو ساتھ لے کر آ رہا ہے۔ آپ نے بریدہ بن حصید اسلمی رضی اللہ عنہ کو حال معلوم کرنے کے لیے روانہ فرمایا۔ انہوں نے اس قبیلے میں جا کر حارث بن ابی ضرار سے ملاقات کی اور بات چیت کی، اور واپس آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات سے خبردار کیا۔ جب آپ کو خبر کے صحیح ہونے کا پوری طرح وشواس ہو گیا تو اپنے صحابہ کرام کو تیاری کا حکم دیا اور بہت جلد روانہ ہو گئے۔ 2 شعبان کو روانگی ہوئی۔ اس غزوے میں آپ کے ساتھ منافقوں کی بھی ایک جماعت تھی جو اس سے پہلے کسی غزوے میں نہیں گئی تھی۔ آپ نے مدینے کا انتظام حضرت زید بن حارث کو اور کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو ذر کو اور کہا جاتا ہے کہ نمیلہ بن عبداللہ لیثی کو سونپا تھا۔ حارث بن ابی ضرار نے اسلامی فوج کی خبر لینے کے لیے ایک جاسوس بھیجا تھا، لیکن مسلمانوں نے اسے گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ جب حارث بن ابی ضرار اور اس کے ساتھیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی اور اپنے جاسوس کے قتل کیے جانے کا پتہ چلا تو وہ بڑے بھیبیت ہوئے، اور جو عرب ان کے ساتھ تھے وہ سب بکھر گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مریسیہ چشمے تک پہنچے تو بنو مستلق لڑنے پر تیار ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے بھی صفہ بند کر لی۔ پوری اسلامی فوج کے جھنڈے دار حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے، اور خاص انصار کا پریرا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ کچھ دیر فریقوں میں تیروں کا تبادلہ ہوا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صحابہ کرام نے اچانک ایک ساتھ حملہ کر دیا اور جیت گئے۔ مشرک ہارے، ان میں سے کچھ مارے بھی گئے۔ عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا گیا۔ مویشی اور بکریاں بھی ہاتھ آئی۔ مسلمانوں کا صرف ایک آدمی مارا گیا، جسے ایک انصار نے دشمن کا آدمی سمجھ کر مار دیا تھا۔ اس غزوے کے بارے میں سیرت لکھنے والوں کا بیان یہی ہے، لیکن علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ یہ بھرم ہے، کیونکہ اس غزوے میں لڑائی نہیں ہوئی تھی، بلکہ
آپ نے چشمے کے پاس ان پر چھاپا مار کر عورتوں، بچوں اور مال مویشی پر قبضہ کر لیا تھا، جیسا کہ صحیح کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو المستلق پر چھاپا مارا اور وہ غافل تھے۔ آخر تک قیدیوں میں حضرت زبیریہ رضی اللہ عنہا بھی تھی، جو بنو المستلق کے سردار حارث بن زرار کی بیٹی تھی۔ وہ ثابت بن قیس کے حصے میں آئی۔ ثابت نے انہیں مکاتب بنا لیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اور سے طے شدہ رقم ادا کر کے ان سے شادی کر لی۔ اس شادی کی وجہ سے مسلمانوں نے بنو المستلق کے 100 گھرانوں کو، جو مسلمان ہو چکے تھے، آزاد کر دیا۔ کہنے لگے کہ یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سسرال کے لوگ ہیں۔ یہ ہے اس غزوے کی کہانی۔ باقی رہی وہ گھٹنائیں جو اس غزوے میں گھٹی، تو چونکہ ان کی بنیاد عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار اور اس کے ساتھی تھے، اس لیے غلط نہ ہوگا کہ پہلے اسلامی سماج کے بھیتر ان کی بھومکا اور رویے کی ایک جھلک پیش کر دی جائے اور بعد میں گھٹناؤں کا سوستار الیکھ ہو۔ غزوہ بنی مستلق سے پہلے منافقوں کا رویہ۔ ہم کئی بار الیکھ کر چکے ہیں کہ عبداللہ بن ابی کو اسلام اور مسلمانوں سے عام طور سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص طور سے بڑی چڑ تھی، چونکہ اوس اور خزرج اس کے نیترتو پر سہمت ہو چکے تھے اور اس کی تاج پوشی کے لیے مونگوں کا تاج بنایا جا رہا تھا کہ اتنے میں مدینے میں اسلام کی کرنیں پہنچ گئی اور لوگوں کی توجہ ابن ابی سے ہٹ گئی۔ اس لیے اسے احساس تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بادشاہی چھین لی ہے۔ اس کی یہ جلن اور چڑ ہجرت کے شروع ہی میں سے اسپشٹ تھی، جبکہ ابھی اس نے اسلام ظاہر بھی کیا نہیں تھا۔ پھر اسلام ظاہر کرنے سے پہلے ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار حضرت سعد بن عبادہ کے پوچھنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک مجلس سے گزر ہوا جس میں عبداللہ بن ابی بھی تھا۔ اس نے اپنی ناک ڈھک لی اور بولا، ہم پر دھول نہ اڑاؤ۔ پھر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس والوں پر قرآن کی تلاوت فرمائی تو کہنے لگا، آپ اپنے گھر میں بیٹھیے، ہماری مجلس میں ہمیں نہ گھیریے۔ یہ اسلام کے ظاہر کرنے سے پہلے کی بات ہے، لیکن بدر کی لڑائی کے بعد جب اس نے ہوا کا رخ دیکھ کر اسلام ظاہر کر دیا، تب بھی وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کا دشمن ہی رہا اور اسلامی سماج میں بکھراؤ پیدا کرنے اور اسلام کی آواز کمزور کرنے کے لگاتار اپائے سوچتا رہا۔ وہ اسلام کے دشمنوں سے بڑا نشٹا پوروک سمپرک رکھتا تھا، چنانچہ بنو قینقاع کے معاملے میں بڑے بے ڈھنگے پن سے ہستکشیپ کیا تھا، جس کا الیکھ پچھلے پنوں میں آ چکا ہے۔ اسی طرح اس نے احد کے غزوے میں بھی دشٹتائی، وعدے کا پورا نہ کرنا، مسلمانوں میں پھوٹ، ان کی صفوں میں بے چینی اور کھلبلی پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کا بھی الیکھ ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔